بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ تنویر۔ آج کے کرنٹ افیئر میں ہم صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر اور اس کی فیوچر پالیسیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ 20 جنوری بروز سوموار کو صدر ٹرمپ نے اپنا صدارتی عہدہ سنبھال لیا تھا اور اپنی پہلی اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم امریکہ کو اس کا وہ عروج واپس دلائیں گے جسے پچھلی حکومت نے زوال پذیر کر دیا تھا، اور ہم یونٹی کو دوبارہ ریسٹور کرنے جا رہے ہیں۔ عوام کو ان کا جمہوری حق اور بولنے کی آزادی ہم واپس دلانے آئے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے 13 مئی کو ان پر ہونے والے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خدا نے مجھے بچایا ہی اس لیے ہے کہ میں امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آتے ہی کچھ ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے اور اپنی فیوچر پالیسیز کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اپنے پہلے ایگزیکٹو آرڈر میں سدرن بارڈر پر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ یہ بارڈر امریکہ میکسیکو کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کو کلیریفائی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ انلیگل امیگرینٹس اور منشیات فروشوں کی اماج گاہ بن گئی ہے اور ان کو دہشت گرد کہتے ہوئے مخاطب کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے اگر میں نے امریکہ کو نہیں بچانا تو اس نے آ کر بچانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کے ساتھ ہی ادھر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنا دوسرا ایگزیکٹو آرڈر جاری کرتے ہوئے ملک میں قومی توانائی ایمرجنسی نافذ کر دی، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ گیس اور تیل زمین سے نکال کر اپنی عوام کو معیاری توانائی کی سہولیات میسر کریں گے۔ اسی آرڈر کے تحت ہی صدر ٹرمپ نے ایک اور آرڈر پر دستخط کیے، جس کے تحت امریکہ نے پیرس کلائمیٹ چینج ایگریمنٹ سے وڈرا کر لیا۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے ایک 2015 میں پیرس میں ایگریمنٹ ہوا تھا، جس میں مین فائنانسر امریکہ تھا۔ اب امریکہ نے اس سے بھی وڈرا کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خیر آباد کہہ دیا۔ یقیناً اس سے دنیا اور ادارے میں کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ اس ادارے کو سب سے زیادہ فائنانس کرنے والا ملک تھا۔ اب صدر ٹرمپ کے اس کو کرپٹ کہہ کر خیر آباد کہہ دینے سے دنیا میں وبائی امراض سے نپٹنے کے لیے اس کو کافی زیادہ مالی مشکلات پیش آئیں گی۔ اب ہم صدر ٹرمپ کی فیوچر پالیسیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنا جو وعدہ ہے اس کو دوبارہ دہرایا کہ ہم اپنی عوام کو مالا مال کرنے کے لیے دوسری ریاستوں پر جیسا کہ میکسیکو، کینیڈا اور چائنا پر ٹیکس عائد کرنے جا رہے ہیں، جس سے ہم اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی فیوچر پالیسی میں پاناما کنال، جس کو 1999 میں امریکہ نے پاناما اتھارٹی کے حوالے کر دیا تھا، اب اس کو پاناما اتھارٹی ہی ہینڈل کرتی ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس کو لینے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کہا کہ بہت جلد مریخ پر ہم امریکہ کا پرچم لہرانے جا رہے ہیں۔ اس بات پر تقریب میں بیٹھے ایلان مسک نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے صدر ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹلی طور پر صدر ٹرمپ نے چائنا کے ساتھ نیگوسیشن اور چائنا کو وزٹ کرنے میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، جبکہ ٹیرف پالیسی پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے ہم پر ٹیرف لگایا تو امریکہ اور امریکہ کی عوام بھی تیار رہے، ہمارے لیے بھی ایسا کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جبکہ چائنا نے بھی کہا کہ ہم بات چیت کے تحت ان ساری پالیسیز کو ریوائز کر کے ون ون حل نکال سکتے ہیں، جس میں امریکہ اور چائنا دونوں کا مفاد ہو۔